اس وقت کے مسلمانوں کے حال کو واضح بیان فرما رہا ہے۔ اس میں کچھ کلام حال کے مطابق اور انتہائی ضروریات دین میں سے ضروریات زندگی انسانی حاجت ہے، اور ضروریات دین ایمانی لازمہ ہے۔ جب ضروریات زندگی کا ٹکراؤ ضروریات دین کے ساتھ ہو جائے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ یہ حالی صورت ہے۔ اجتماعی مسلمانوں کی، اور انتہائی نازک مسئلہ ہے، اور انتہائی ضروری مسئلہ ہے۔ اس پر کلام اہل علم کو تو فرض عین ہے، جتنے بھی علماء ہیں سب پر فرض عین ہے یہ گفتگو کلام کرنا۔ اور عوام کا سننا فرض عین ہے، تمام عوام کا سننا فرض عین ہے، دونوں پر فرض عین ہے۔ علماء کا بیان کرنا فرض عین، اور امت مسلمہ کا سننا فرض عین، اور دونوں کو مل کر اس پر عمل کرنا فرض۔ ضروریات زندگی کا ٹکراؤ ہو جائے ضروریات دینیہ کے ساتھ۔ ضروریات دینیہ وہ مسائل ہیں جن کے قبول کرنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اگر ان کو قبول نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے ضروریات دینیہ۔ اور انسانی ضروریات کھانا پینا رہنا سہنا، اس کے متعلقات جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ ضروریات زندگی ہے۔
اب ضروریات زندگی اور ضروریات ایمان ان کا اس وقت آپس میں ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ ایمان، جان، نسل، عزت اور اس کے ساتھ ایمان، نسل، نسب اور عزت، مال، 5 چیزیں ہیں جن کو کلیات خمسہ کہا جاتا ہے۔ دین، جان، مال، نسب، عزت، یہ 5 چیزیں بنیاد ہے۔ ان میں خلل واقع ہو تو ضرورت کے ماتحت بقدر ضرورت کچھ چیزیں مباح ہوتی ہیں اور کچھ مرخص ہوتی ہے، اور کچھ نہ مباح ہوتی ہے اور نہ مرخص ہوتی ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ تو ضروریات زندگی اور کلیات خمسہ کو قائم رکھنے کے لیے ضروریات زندگی میں کچھ چیزوں کا مباح ہونا اور کچھ کا مرخص ہونا اور کچھ کا نہ مباح ہونا اور نہ مرخص ہونا، ہر حال میں حرام ہونا، یہ ایک مسئلہ ہے، انتہائی باریک مسئلہ ہے اور اہل علم کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو اس وقت میں علماء کی بحث و مباحثے سے نہیں بیان کروں گا، جو خلاصہ ہے اس کو آسان لفظوں میں عوام میں، باقی یہ بحث اس وقت یہ اس مسئلہ میں یہ علماء کی بحث ہے، بطور اصول و ضابطہ تمہید میں نے یہ مسئلہ بنیادی طور پر اس کو بیان کیا ہے تاکہ جو لوگ علماء ہیں وہ اپنے علم سے اس کو جانے سمجھیں، اگر مطالعہ میں ہے تو، اگر نہیں ہے تو اس پر مطالعہ ہو جائے،
اور غور و فکر ہو جائے. امت کی پریشانیاں، مشکلات اور تکلیف دہ چیزیں اور امت کے لیے خیر خواہی کا نظریہ، ماحول، اعتقاد رکھتے ہوئے کلام کرنا اور سننا، یہ تو حقوق اسلام ہے. اسلام کے حقوق میں سے ہے یہ باتیں. حق کی ایک دوسرے کو تاکید کرنا، وتواصوا بالحق، تاکید، حق کی تاکید ایک دوسرے کو، یہ تو فریضہ ہے جسے قرآن بیان کر رہا. ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہو. اور فریضہ عین اس وقت بن جاتا ہے جب خارج میں ایسے فتنے ہوں جو فتنے دین کو برباد کر رہے ہوں. جان کے لیے نقصان دہ ہو، مال کے لیے نقصان دہ ہو، نسب کے لیے نقصان دہ ہو، عزت کے لیے نقصان دہ ہو. ایسے فتنے جب ظاہر ہوں اس وقت تو یہ مسائل فرض عین ہو جاتے ہیں. اور اس وقت امت کے دین، امت کی جان، امت کا مال، امت کا نسب اور امت کی عزت، ان کو کلیات خمسہ کہا گیا ہے. ساری شریعت کا دار و مدار یہ 5 چیزیں ہیں. شریعت ان کے ارد گرد گردش کر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے. کیوں چکر لگا رہی ہے شریعت مصطفیٰ؟ اس لیے کہ اس کا دین بچ جائے اور اس کی جان بچ جائے اور اس کا مال بچ جائے اور اس کا نسب بچ جائے اور اس کی عزت بچ جائے. شریعت مصطفیٰ کے نزول کے مقاصد میں سے یہ پہلا اور بڑا بنیادی مقصد، جس کو فقہائے اصول نے بیان کیا ہے کہ ساری کی ساری شریعت مصطفیٰ کیا کام کرتی ہے، اس کا موضوع سخن کیا ہے، اس کا مقصد اول کیا ہے، اس کا مقصد بنیاد کیا ہے. شریعت مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے؟ تو شریعت مصطفیٰ کا مقصد ہے بندہ مومن کے دین کا دفاع، دین کا دفاع. کیونکہ دین ہی وہ شے ہے جس کے ساتھ انسان کی قدر اللہ کی بارگاہ میں قائم ہوتی ہے. دین کے ساتھ، کہ دین محفوظ رہے، اس کا دین، اس کا محفوظ
اور جب دین محفوظ ہے تو اس کی قدر ہے اللہ کی بارگاہ، بزرگی ہے۔ بزرگی کا معیار دین ہے۔ اگرچہ آج بزرگی کا معیار پیسہ بن گیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بزرگ ہے، اس کو سلام اور سلوٹ ہے۔ اور یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت پر یہ وقت آئے گا کہ جس کے پاس درم و دینار ہوں گے وہ قوم کا بزرگ ہوگا۔ اب دیکھو وہی حال ہے، ملکوں میں دیکھو، قوموں میں دیکھو، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا بزرگ ہے۔ شرف و درہم و دینار، دراہم و دینار، کہ درم و دینار جو ہے وہ بزرگی پا جائے گا، درم و دینار بزرگ ہو جائے گے، شرف پا جائے گا۔ اب یہ وہ دور جا رہا ہے جس کو ہم اس وقت اپنی فکری زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں معاشی اقتدار کا دور جاری ہے۔ پوری دنیا میں اگر کسی کا اقتدار ہے تو وہ معاش ہے۔ کسی کی حاکمیت ہے تو وہ معاش ہے۔ کوئی اپنی ذات اور اوصاف کے اعتبار سے نہ کوئی حاکم ہے اور نہ اس کا حکم ہے۔ جس کے پاس درم و دینار زیادہ ہے، معاش زیادہ ہے، معاش پر اس کو قبضہ ہے، وہ بڑا بزرگ ہے۔ اب معاشی جنگ میں اس وقت بڑی جنگ جو چل رہی ہے وہ معاشی جنگ ہے، معاش کی جنگ ہے۔ اور جو جنگیں ہو رہی ہیں ملکوں میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، خون ریزی ہے، یہ خون ریزیاں جو بھی جتنی ہیں ان کی بنیاد اور ان کا مقصد جا کر وہی درہم و دینار ہے جن کو حاصل کرنا ہے۔ وہ خزانے ہیں، وہ سیاہ سونا ہو یا سرخ سونا ہو، قرب قیامت میں یہ جنگیں ہوگی۔ حدیث میں اشارے مل گئے، سرخ سونے پر لڑیں گے، سیاہ سونے پر لڑیں گے۔ سیاہ سونا کیا ہے؟ اس کی تعبیر تیل سے کی گئی ہے۔ سرخ سونا ہم سب جانتے ہیں، خزانہ مال و متاع جہاں کہیں ہے، جہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، مقصد وہ ہے۔ باقی خون ریزی جو ہے وہ اس جنگ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس خزانے کو حاصل کرنا۔ تو اس وقت یہ پوری دنیا میں ایک تاریخ ہے، پوری دنیا میں یہ تاریخ ہے، اور اسی پر ساری جنگیں جاری ہیں۔
معاشی اقتدار کا غلبہ ہے. جس کے پاس معاش جتنا زیادہ ہے، درم و دینار جتنا زیادہ ہے، وہ اتنا بڑا حاکم ہے. امریکہ، ورلڈ آرڈر، اب معاش سب سے زیادہ اس کے پاس. جتنا دولتی نظام اس پر اس کا قبضہ اور سودی طریقے سے اس کو چلانا اور پھر قابض رہنا اور اس میں بڑا بن کے رہنا، اور اگر کوئی دوسرا ابھرے سامنے تو اس سے جنگ کرنا، خون ریزی کرنا، عالمی سطح پر یہ مسائل ہیں. چھوٹی قومیں ان کے ماتحت ساری استعمال ہوتی ہیں، کسی کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اب نیٹو پاور جو ہے وہ 5 اور اس کے ماتحت سب اراکین رکن بنے ہیں اقوام متحدہ میں. ملک پاکستان رکن کی حیثیت سے ہے. اس نظام شیطان میں اس کا تعارف اقوام متحدہ سے کرایا جاتا ہے، لیکن اس کا صحیح لقب جو ہے وہ نظام شیطان ہے. اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. ایک شیطانی نظام ہے جس پر 5 بڑے شیطانوں نے قوموں کو اکٹھا کر لیا، جس میں ملک پاکستان بھی ہے. اب ملک پاکستان اپنی مطلق العنانی کو قوت باطلہ کے زور پر قائم رکھنا چاہتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اداروں کے خلاف کوئی نہ بولے، ریاست کے خلاف کوئی نہ بولے، حکومت جو کرے اس کے خلاف کوئی نہ بولے، اداروں کے خلاف کوئی نہ بولے. اور یہ ان کا حکم پاکستان میں جاری ہے. اب جن مولویوں کو 25,000 وہ دے رہے ہیں، وہ فارم جو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے جس پر انہوں نے دستخط کرنے ہیں اور اس کے بعد ان کو 25,000 ملنے ہیں، یہ اس فارم کی عبارتیں میں پڑھ رہا ہوں. اور میرے پاس پنجاب سے مولویوں نے اس مسئلہ پر گفتگو بھی کی اور مسئلہ پوچھا، بھئی اس کی جو ہے فتوی صورت کیا ہے، افتائی صورت کیا. تو میں نے انہیں کہا کہ اس کی افتائی صورت رشوت ہے، رشوت ہے، حرام ہے. جو شرائط انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے زبردست بات کی ہے، ہمارا ذہن توجہ اس طرف نہیں تھا. پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ جو مال حکومت کا ہے وہ اس کے مالک ہیں، جس کو جتنا چاہے دے. تو میں نے کہا یہ آپ لوگ عالم نہیں ہیں یار، اتنا مسئلہ بھی نہیں آپ کو آتا. بیت المال جو ہوتا ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، بیت المال کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوتا.
حکومت اسلامی شرعی تقاضے کے مطابق متولی ہوتی ہے، مالک نہیں ہوتی. متولی ہے، تصرف کا حق ہے اسے، لیکن مطلق نہیں ہے، وہ شریعت کے ساتھ ہے. جب تک مسئلے کی بنیاد کا پتہ نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت بیت المال میں جو پیسہ ہے اس کی کیا شریعت ہے؟ جائز ناجائز حلال حرام سب ملا ہوا ہے. اور غصب کی صورت ہے. ٹیکس جو مسلمانوں پر بے جا لگائے ہوئے ہیں، یہ مال غصب ہے. مقصود شدہ مال جو ہوتا ہے وہ اگر کسی کو کوئی دے تو نہ دینے کا حقدار ہے، اور جس کو پتا ہے وہ لینے کا بھی حقدار نہیں ہے، انکار کرے گا میں نہیں لیتا. یہ کس طرح 25,000 دے رہے ہو تم، کیسے 25,000 لے رہے ہو بھائی؟ الحمدللہ آنکھیں کھل گئی. ابھی تک کسی مولوی نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا. میرے ساتھ چونکہ مجھے مسئلہ آ گیا، میری طرف تو ایک مسئلے کی صورت آ گئی، تو میں ویسے بھی الحمدللہ اس کے علاوہ بھی جب یہ مجھے پہلی دفعہ خبر ملی، ادھر ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا بھی اس طرح 25,000 دے رہے ہیں، تو میں نے فی الفور اللہ کی تائید کے ساتھ اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ یہ رشوت ہے. رشوت ہے، انکار لازم ہے. اور جو فارم وہ پیش کر رہے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے تو اہل علم پر اس کا رد فرض ہے. کہ اب یہ آئین بنا دیا گیا ہے کہ جناب صدر کو اختیار ہے جو چاہے کرے، مطلق. تو یہ حق انسانی نہیں ہے. عوام میں مطلق جو چاہے کرے، یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے اذن سے رسول کا حق ہے. مطلق اطاعت اللہ کا حق اور اس کے رسول کا حق ہے، کسی تیسرے کا کوئی حق نہیں ہے. علماء کو بولنا فرض ہے، چونکہ یہ فتنہ ہے اور فتنے کے خلاف اپنے علم کا ظاہر کرنا یہ علماء کا فرض عین ہے. اور اگر کوئی عالم ان فطروں پر نہیں بولتا وہ فاسق ہے. فرض عین کا تارک فاسق ہوتا ہے. بولنا فرض ہے، اپنا علم ظاہر کرے. مطلق اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، باقی ساری اطاعتیں مشروط ہیں اس حکم کے ساتھ. اور جب ایسا معاملہ بن جائے مشروط اور غیر مشروط کو اکٹھا کر دیا جائے، اور مطلق کو مقید کر دیا جائے،
اور مقید کو مطلق کر دیا جائے، جیسا کہ اب ہوا ہے، ہو رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کو جو مطلق ہے اسے مقید کر دیا گیا ہے۔ جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہے، تم نے وہ نہیں کرنا جو قرآن کہہ رہا ہے، تم نے وہ نہیں کرنا جو رسول کہہ رہا ہے، تم نے وہ نہیں کرنا جو خدا کہہ رہا ہے۔ نہ خدا کا فیصلہ، نہ رسول کا فیصلہ، نہ قرآن کا فیصلہ، فیصلہ ان شیطانوں کا جو شیطان فیصلہ کرے۔ ظاہر ہے جب اللہ کی اطاعت سے نکلا تو شیطان ہے، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا شیطان ہے، تو یہ شیطان ہے۔ تو جب ماحول ایسا ہو جائے، خبیث اور طیب ان کو نظام ایک کر دے اور خبث کو غلبہ دے دیا جائے، خبیث کو غلبہ دے دیا جائے، اس وقت تو جدائی فرض ہو جاتی ہے طیب پر، فرض ہے جدائی۔ قرآن بیان کر رہا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اللہ چھوڑنے کا نہیں ہے مسلمانوں کو اس حال پر، جس حال پر تم ہو، اللہ چھوڑنے کا نہیں ہے۔ حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ خبیث کثرت سے اور خبیث غالب اور خبثاء کا فیصلہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلمانوں کو اس حال میں اللہ نہیں چھوڑے گا، جس حال پر تم ہو۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ جدا کر دے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو طیب سے جدا کر دے گا، جدا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کو قبول کرنا ایمان کا لازمہ ہے۔ اگر کوئی قبول کرے گا تو ایمان والا ہے، اگر نہیں قبول کرے گا تو وہ خبثاء میں ہے، وہ خبیث ہے۔ تو یہ شیطانی نظام شیطانی افراد کے ساتھ اس وقت اس شیطانی نظام کو ترجیح دے دی گئی، اور اس وقت دین کی بربادی اس نظام کے ماتحت قبول کرنا دین کی بربادی پکا مسئلہ ہے۔
کیونکہ نظام خبیث ہے، پلیت ہے. اب قرآن پاک تو اصول دے رہا ہے. کافروں کو خبیث کہا جا رہا ہے. کافروں کو کیوں خبیث کہا جا رہا ہے؟ کافروں کو ان میں کیا خبث ہے؟ تو وہی سوچ فکر جو دماغ میں دل میں بچی رسی ہے. کافر میں بنیادی چیز تو وہی سوچ فکر دل دماغ والی ہے، اور اسی کو خبیث کہا جا رہا ہے. کافر چونکہ ان صفات سے موصوف ہے، لہذا موصوف اپنی صفات سے خبیث ہے، اور ایک طرف موصوف اپنی صفات سے طیب ہے. تو اب موصوف اپنی صفات جو ہے ان سے خبیث ہے. کافروں کی صفات کیا ہے؟ شرک، نفاق، اور اللہ کو نہ ماننا. اس وقت یہ نظام جو اپنے وجود میں ہے، یہ نظام دہریہ نظام ہے، یعنی خدا کو مانتا ہی نہیں ہے. اس نظام کی جو سوچ فکر ہے، اور یہ نظام جب چلا تھا، جن لوگوں نے بنایا تھا، اور جنہوں نے اس کو پھر چلایا ہے، وہ یہود و نصارہ ہے، سارے مل جل کے. آج بھی انہی کے سر پر یہ نظام چل رہا ہے. اب یہ لوگ اپنی اس سوچ فکر کے اعتبار سے اس نظام کو، اب ان کی سوچ فکر جو ہے اس نظام میں پڑی ہوئی ہے، جو نظام چل رہا ہے. افراد نظام کو دیکھو، اس کے اندر سوچ فکر موجود ہے. اب یہ سوچ فکر ہے کہ ایک صدر کو حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے. یہ سوچ فکر ہے. مطلق اسے حق حاصل ہے، جو چاہے کرے. اب یہ انہوں نے ضابطہ جو لیا اور بنایا ہے، دیا ہے، کہاں سے لیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی نظام ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے حقوق، اور بالخصوص جن کا تعلق سیاست سے ہے، جن کا تعلق معاش سے ہے، اور جن کا تعلق معاشرت سے ہے، قانون سے ہے، اس کے بنانے کے، چلانے کے ہم خود حقدار ہیں. اور اس پر سند اس سے بڑی اور آگے کوئی بھی نہیں ہے. ہم خود اپنے حقوق وضع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور وہ یہی شیطانی نظام ہے جو سیاست کو اپنا ذاتی حق سمجھتا ہے. حالانکہ سیاست کو ذاتی حق سمجھنا یہ سیاست اتنا بڑا مسئلہ ہے
کہ حضور کے وصال کے بعد سب سے پہلے یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا. اس کی اہمیت یہاں ہے. حضور کا وصال ہو گیا اور تجہیز و تکفین جو ہے وہ ابھی باقی ہے، اور یہ بہترین اور بڑی عظیم نیکی ہے حضور کی تجہیز و تکفین کرنا، لیکن اس نیکی کو مؤخر کیا گیا اور اس نیکی کو مقدم کر دیا گیا. اور اس مسئلے میں کلام کرنا وہاں سے یہ مسئلہ حل ہے کہ یہ ذاتی حق ہے ہی نہیں کسی کا. یہ تو اللہ اور حضور کی تعلیم سے ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اور مسلمانوں میں جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اور جو بڑے تھے انہوں نے کلام کی، یہاں تک کہ سیاست میں بنیادی رکن جو قیادت ہے اس کا انہوں نے انتخاب کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر بن گئے. اس کے بعد پھر تجہیز و تکفین ہو گئی. پہلے امیر بنے ہیں، پھر تجہیز و تکفین ہوئی ہے. اور مسلمانوں میں سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ، مہمات میں سے بڑی مہم قیادت اسلامیہ ہے. جس پر اس وقت کوئی کلام نہیں ہے الا ماشاء اللہ کہیں کوئی، جبکہ یہ ضروری مسئلہ ہے مسلمانوں کے شعور میں لانا. تو اس مسئلہ میں اگرچہ کوئی کلام نہ کرے، لیکن اس سے یہ کہیں مسئلہ پیدا ہوتا نہیں ہے کہ علماء نے اس پر کلام چھوڑ دیا لہذا یہ مسئلہ چھوڑ دو. بلکہ حکم یہ ہے کہ جس کے ذہن میں یہ مسئلہ آتا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو علماء میں مسئلہ کرنا فرض ہے. تو سیاست ذاتی حق نہیں ہے، اس کو ذاتی حق بنانا یہ نظام دہریہ کی ایک شکل ہے. جس طرح کے نظام دہریہ والوں نے بنایا کہ ہم ذاتی حقوق رکھتے ہیں، اور اس پر مطلق کو مقید اور مقید کو مطلق کرنا یہ قرآن کو بدلنا ہے، اسلام کو بدلنا ہے. اور حدیث میں حکم یہ ہے جو دین کو بدلے اسے قتل کر دو. من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدلا، جس نے دین کو بدلا اس کو قتل کر دو. یہ تو واجب القتل ہے امت میں، امت مسلمہ میں جو اپنے دین کو بدل رہے ہیں، امت پر اس کا قتل کرنا واجب ہے.
امت کی صورت اتحاد، قیادت اور قیام، اور اس کے بعد قتل واجب. یہ تو مطلق کو مقید کرنا اور مقید کو مطلق کرنا دین کو بدلنا ہے. دین کو بدل کر رکھ دیا گیا ہے. مولوی 25,000 پر راضی ہو گیا ہے. یہ مولوی نہیں ہے، شیطان ہے. خبردار ان کو کوئی مولوی کہے، یہ ملا نہیں ہے، یہ شیطان ہے. جب سیاست، معاش اور معاشرت بے دین ہو جائے اس وقت جدائی فرض ہوتی ہے تاکہ دین بچ جائے. اگر جدائی نہ کرو گے دین نہیں بچے گا. تو شریعت مصطفیٰ ساری کی ساری دین کو بچانے کے لیے گردش کر رہی ہے کہ اس کا دین بچ جائے. کلیات خمسہ میں سے پہلی کلی جو ہے جس کے گرد شریعت گھومتی ہے وہ دین ہے. کلیات خمسہ میں سے دوسرا جان ہے جس کے گرد شریعت گھومتی ہے. اور کلیات خمسہ میں سے تیسرا مال، نسب، عزت. یہ 5 چیزیں کلیات خمسہ ہیں. دین مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ ساری کی ساری ان کے دفاع کے لیے ہے. دین بچا رہے، جان بچی رہے، مال بچا رہے، نسب بچا رہے. اس شیطانی نظام کے جب ماتحت آؤ گے نسب بچے گا؟ کسی کا نسب نہیں بچ رہا. کوئی اپنے نسب کو بچا نہیں پا رہا. جس نے اپنی عورت کو باہر نکالا، سکولوں کالجوں میں گئی، یونیورسٹیوں میں گئی، اداروں میں گئی، وہاں اب بازاروں میں گئی، تاجروں میں گئی، جہاں کہیں گئی ہے کسی کا نسب نہیں بچ رہا. یہ تو عملی صورتیں ہیں جو وقوع پذیر ہے، ورنہ اعتقادی صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر ہی اس کا نسب ختم ہو رہا ہے. جب آدمی مرتد ہو گیا نسب کہاں رہا؟ جب آدمی مرتد ہوتا ہے نہ دین بچتا ہے، نہ نکاح بچتا ہے، نہ مال بچتا ہے، نہ اس کا ذبیحہ ہے اور نہ اس کا جنازہ ہے. 5 چیزیں گئی. دین گیا، نکاح گیا، مال گیا، جنازہ گیا. جب آدمی مرتد ہوتا ہے تو 5 چیزیں مانند ہوتی ہیں اس میں. جب نکاح نہیں بچا، مرتد کا نکاح نہیں بچتا. جب نکاح نہیں ہے تو نسب کہاں ہے؟ نسب کا کیا ماحول ہے؟ تو یہ تو ارتدادی نظام ہے. یہ تو خود مرتد ہے اور لوگوں کو مرتد کر رہا ہے. پہلے دن سے اس نظام نے، سوچ فکر نے مذہب سے جدائی حاصل کی کہ ہم مذہب کے پابند نہیں ہیں.
ہم خود اپنے حقوق وضع کریں گے اور وہی سند ہوگی اور اس میں کثرت دلیل ہوگی. ہماری دلیل کثرت ہے، خواہ وہ حلال کے ہو یا حرام کے ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مسلم غیر مسلم، حلال حرام، جائز ناجائز، اور عورت مرد، کوئی تفریق نہیں ہے. کثرت ہمارا فیصلہ ہے. مرتد یہ اس دن سے ہوا ہے، اس دن سے مرتد ہے یہ نظام، اور آج تک اپنے کثرت فیصلہ پر قائم ہے. فیصلہ کثرت پر ہے، نہ اللہ نہ رسول نہ کتاب، کوئی شے نہیں ہے. سب ایک طرف ہو جاؤ. یہ نظام مرتد ہے. جب مرتد ہے اس کا دین بھی نہیں بچا، اس کا نکاح بھی نہیں بچا، اس کا ذبیحہ بھی نہیں بچا، اس کا مال بھی نہیں بچا، اور اس کا جنازہ بھی نہیں بچا. 5 چیزیں باطل ہو جاتی ہیں مرتد ہونے کے ساتھ. باطل ہو گئے، 5 چیزیں باطل ہو گئے. دین باطل ہو گیا، اس کا اپنا دین جو اس نے رکھ لیا وہ دین گیا جو سچا تھا. دین باطل، نکاح باطل، ذبیحہ باطل، مال باطل، جنازہ باطل. یہ وہ نظام ہے جس کا شکار امت ہے اس وقت، اور امت کو بچانا علماء حقہ کا فریضہ. علماء سو، برے علماء، مخلوق میں بدترین مخلوق، حضور فرمایا یہ بھی علماء ہوں گے، اور بہترین مخلوق یہ بھی علماء ہوں گے. بہترین مخلوق علماء ہے، بدترین مخلوق علماء ہے جو اس نظام سے جدا ہو گئے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جدا کر دوں گا حتی یمیز الخبیث من الطیب. جو اس نظام سے جدا ہو گئے وہ طیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، خود پاک ہے، دوسروں کو پاک کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حکومت قرآن. اور جو اس نظام کے ماتحت آ گئے اور جو اس نظام کو چلا رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ان کی بیعتیں کر رہے ہیں اور ان کو اپنا حاکم ٹھہرا رہے ہیں، ان کے خبیث ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ خبثہ ہے، وہ خبیث ہے. اور جو یہ کہتے ہیں داروں کے خلاف نہ بولو، وہ بھی خبیث ہے. موصوف اپنی صفات میں خبیث ہے. تمیز فرض ہے، حتی یمیز الخبیث والطیب. حتی یہ ہے تمیز، یمیز، یہ یمیز تمیز، تمیز سے یمیز ہے. اللہ تعالیٰ جدا کر دے گا اور تمیز پیدا کر دے گا، اکٹھا نہیں رہنے دے گا، پاک اور پلید کو اکٹھا نہیں رہنے دے گا. اللہ اپنے احکام جاری کرنے سے جدا کر دے گا. اس لیے یہ بنیادی مسئلہ ہے امت کا اس وقت. بنیادی مسئلہ ہے کہ جو خبیث ہیں اور اس درجے کے خبیث ہیں کہ تیریا نظام کے حامی ہیں، ان سے جدا ہو جانا فرض ہے. باقی رہ گیا ضروریات زندگی.
جس کی میں نے بنیاد چلائی دو مسئلوں میں، ضروریات دین اور ضروریات زندگی۔ تو ضروریات زندگی کو ضروریات دین پر قربان کرنا یہ اسلام ہے۔ ضروریات زندگی کو ضروریات دین پر قربان کر دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ قربان کر دینا مسلم کا کام ہے، اور کافروں پر رات نکال کے دے دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ جی پھر کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ بہن چودا تو مسلمان ہے، کافر ہے، شیطانہ آنکھیں جدا خدا کوئی نہیں، جدی کتاب کوئی نہیں، جس کا رسول کوئی نہیں، آنکھ ہی نہیں سکتا۔ جس کا خدا ہے، جس کا رسول ہے، جس کی کتاب ہے، وہ یہ جملہ آنکھ ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ مسائل ہیں، میں اس پر شروع ہو چکا ہوں، انشاءاللہ یہ چلیں گے، کچھ اگلے جمعے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔